جناب گورنمنٹ کی طرف پرائم منسٹر عمران خان نے آج ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی پاکستانی معیشت کے لیے ایک خوشخبری، جولائی 2020 میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی ترسیلات زر 2768 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں، جو ملکی تاریخ میں ایک ماہ میں بھجوایا جانے والا سب سے زیادہ سرمایہ ہے۔ یہ ترسیلات زر جون 2020 کی نسبت 12.2%، جبکہ جولائی 2019 کی نسبت 36.5% زیادہ ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان سٹاک مارکیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ ریکارڈ ہماری سٹاک مارکیٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے، اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ مراد دیے ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے نہیں ملے تھے۔ پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس اکٹھا کیا 4000 ارب روپیہ، اس میں سے 2000 ارب روپیہ ان قرضے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر قسطیں واپس کرنے پہ۔ کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے۔ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، سیمنٹ کی سیلز اوپر چلے گئی، اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے، ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے، اس کا نیٹ نتیجہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ آگے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے۔ چودھری صاحب یہ آپ نے سنا، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے۔ 2000 ارب روپے قرضہ اتارا گیا۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں، کارکی کا جو ہوا تھا، ہمیں عالمی عدالت میں ہم مقدمہ ہار گئے تھے اور 1.3 ارب ڈالر کا فائن ہو گیا تھا، تو اس دور میں وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت نے اس کو بھی اچھے طریقے سے حل کیا اور وہ تنازع بھی ختم ہوا اور پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر کی بچت ہوئی۔ وہ جو کیا کہنا چاہیے فائن وہ معاف ہو گیا۔ ترکی کے ساتھ بات کی، طیب اردوان کے ساتھ بات کی، انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور پھر 2000 ارب روپے کی واپسی کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور آج جناب وفاقی وزراء نے اپنے ان 2 سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھا ہے، سنیے۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے 5000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے۔ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا۔ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا۔ سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں۔ فرٹیلائزر کی سیلز، یوریا کی، جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں۔ ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں۔ 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں 2561 ملین ڈالر تھی، جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے۔ یہ جناب وزراء بتا رہے تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے، حماد اظہر صاحب تھے، اور یہ اپنی کارکردگی بتا رہے تھے، اسد عمر صاحب، شبلی فراز صاحب۔ تو چودھری صاحب یہ جو نمبرز دے رہے ہیں، فگرز دے رہے ہیں، تو یہ آپ ان سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ یہ فگرز ٹھیک ہے، اکانومی میں امپرومنٹ آئی ہے، ریمیٹنسز کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ جولائی کے مہینے کی آپ نے دیکھا ہے کہ 3 بلین ڈالر کے نزدیک پہنچ گئی تھی، جو ہائیسٹ ہے، اور پچھلے عرصے سے 36% زیادہ۔ اور اسی طرح بہت سارے انڈیکیٹرز اور بہت سارا یہ آئی پی پیز کا ایشو ہو، ایل این جی والا بھی آنے والا ہے، اور یہ کارکے والا اور ریکوڈیک کا بھی آپ کو پتہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ تو بہت ساری کامیابیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی اور بنیادی کمزوری اور ناکامی اور کوتاہی اور چشم پوشی اور نالائق اور نااہل اور بدعنوان لوگوں پر انحصار کر کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتر آ جائے گی، تو وہ نہیں آئی۔ مہنگائی، بے روزگاری، عام آدمی کی داد رسی نہ ہونا، دفاتر میں میرٹ پر کام نہ ہونا، بیڈ گورننس کے انبار لگنے اور لوگوں کا لوٹ مار میں بلا تکان لوٹتے جاؤ، اس میں کوئی لیٹ اپ نہ ہونا، یہ اور
کوئی ریکوری نہ ہونا، یہ بڑی بڑی ناکامی ہے۔ جو سب کو 2-4 مثالیں آپ دیں گے؟ پوچھے سوال جو میں نے، اب آپ کوئی مجھے یعنی جو سوال میں نے اٹھائے ہیں جن ایشوز پر، آپ اب کوئی سوال ہے آپ بتائیں کہ نہیں چوہدری صاحب آپ یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، تو میں ابھی واپس لیتا ہوں۔ آپ کوئی 2-4 مثالیں دیں گے جس میں آپ کہہ رہے ہیں لوٹ مار بے تحاشا ہوئی ہے؟ وہ تو پھر کل صبح تک آپ پروگرام رکھیں، یہ جو اس ٹائم میں نہیں پورا ہو سکتا۔ کیسے؟ نہیں آپ کوئی 2-4 مثالیں تو دے دیں نا۔ میں دے دوں گا آپ کو، میرا مطلب میں جب کہہ رہا ہوں تو میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک بہت عظیم و شان ہستی ہے، انہوں نے 10 ارب کا ٹھیکہ نہیں، لوٹ مار 10 ارب روپیہ 10 ارب روپیہ 10 ارب روپیہ ایک گروہ کو دیا ہے۔ اس کے آپ پھر آگے سوالات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ حالت ہے اس کی۔ آپ یہ پنجاب میں دیا گیا؟ جی، پنجاب، مرکز، پشاور، پنڈی، ہر جگہ دیا گیا۔ اب آپ پتہ کریں نا، آپ اتنے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ 10 ارب روپیہ کیا؟ بس میں نے بتا دیے۔ نہیں اس میں کیا کوئی امبیزلمنٹ ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ 2 ارب کا تھا، 4 ارب روپے کا تھا، 10 ارب کا دے دیا؟ نہیں آپ میرا خیال مذاق سمجھتے ہیں۔ نہیں میں صحیح سنجیدہ پوچھ رہا ہوں۔ ابھی میں صرف ایک موقع دیا ہے کہ جو یعنی میں نے کہا کہ وزیر اعظم جو عمران خان دیانتدار ہیں کہ وہ ان چیزوں کی خود ہی اصلاح کر لیں، ہم تو کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے۔ اب میں نے کوئی تصدیق کی ہے نا کسی چیز کا کہ 10 ارب روپیہ کس کو دے دیا، کیوں دے دیا، کون سے انہوں نے کام لیے ہیں جو خربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور کون فرنٹ مین ہے، اور کون خاتون بیچ میں شامل ہے، اور کون سا میاں شامل ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ میں نے صرف ہنٹ دیا۔ آپ نے کہا ایک مثال دے دے، میں نے کہا ایک یہ ہے۔ اور اس کے بعد کئی بندوں نے لیکسس گاڑیاں جو ہے وہ ایک کتنے کی ہے، کتنی کوٹھیاں ڈی ایچ اے میں دی گئی ہیں، کتنی اور شہروں میں دی گئی ہیں، اس کا تو میرے کہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر اس بندے کو پتہ ہے جو کوریڈورز آف پاور میں آتا جاتا ہے کہ یہاں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ خان صاحب سے جو توقعات ہیں وہ قائم ہے لوگوں کی، لیکن یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، خواہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، پی ٹی آئی کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا 2 سالوں میں۔ جی یعنی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک آپ کہہ رہے ہیں کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے یا وہیں پہ کھڑا ہے؟ کم ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے۔ میں کئی شعبوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، لیکن لوگوں کی توقعات قائم ہے، بڑی اکثریت کی ابھی بھی، اور جن کا جو ختم ہونا چاہیے تھا نون لیگ وغیرہ کا وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ان کی یہ ناکامی ہے، اور ان کی سب سے بڑی کامیابی اگر میرے سے پوچھیں تو وہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو، جو وہ روز ہی آج گئی کہ کل گئی کہ پرسوں گئی، وہ والا بات ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ لیکن جس سطح پر اور جس بڑے پیمانے پر خان صاحب سے لوگوں کو توقعات ہے وہ ابھی بھی ہنوز پوری ہونی باقی ہے۔ عوامی سطح پہ چوہدری صاحب رد عمل کیوں نہیں ہے، ریئیکشن کیوں نہیں ہے لوگوں میں؟ اور لوگ ڈولیاں پھیلا کے بد دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اپوزیشن جو ہے اگر ایسا کوئی پھل تیار ہو چکا ہے اور مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اگر ہم یہ باتیں مان لیں تو پھر تو اپوزیشن کو فی الفور ایک احتجاج کی کال دینی چاہیے، ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال دینی چاہیے، شٹر ڈاؤن کی ہڑتال دینی چاہیے، کوئی ریلیاں نکالنی چاہیے۔ تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کو کوئی بھروسہ نہیں ہے یا اپوزیشن کسی اور کاموں میں مصروف ہے؟ نہیں، ایک تو صابر شاکر صاحب آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ اپوزیشن از ٹوٹلی ڈسکریڈٹیڈ۔ عمران خان کے سامنے یہ وہ ایک دیانتداری کا مینار ہے، یہ لوٹ مار کے انبار ہے، تو وہ ایک ان کو بہت بڑا پلس ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہے۔ ابھی 2 سال ہوئے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی میں بہتری آئے، اس میں 100% کہتا ہوں کہ یہ ناکام ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پاکٹس جو ہے، پناہ گاہ بنا دی، احساس پروگرام، ہم نے 150 ارب ادھر دے دیا، 500 ارب ادھر دے دیا، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے کتنے پیسے بانٹے، اس کو آج تک مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس نے کہا جی مجھے یہ ملا ہے۔
ہر بندہ رو پیٹ جی رہا ہے، صاحب، معاف کرنا، ایک منٹ میں بہت کم کہہ رہا ہوں۔ ایک منٹ یہ جو آپ نے بات کی ہے احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ جو 1200 ارب روپے تقسیم کیا گیا ہے تھرو نادرا اور یہ ساری چیزیں، تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہیں ہے زمین پہ، یہ کہاں تقسیم ہوا ہے، یہ لوگوں میں تقسیم نہیں ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، دوبارہ سن لے، جی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے کیوں امپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ سیاسی فائدہ بھائی، نہیں ہے؟ کام ہوتا ہے لوگ تو سب سنیں، سیاسی کیا فائدہ، تو کچھ سنیں نہیں۔ نا، اس کا ایک غریب آدمی کے گھر میں پیسے تو گئے نا، غریب پہلے آدمی مجھے ایک کو، غریب آدمی دکھائے نا جس کے گھر میں گئے ہیں، تو یہ پیسے پھر کہاں گئے ہیں؟ آپ کے پاس گئے ہیں یا مجھے میرے کیا پاس آئے پتا، ہیں؟ میں آپ کو سوال پوچھ رہا، مجھے پوچھ نہیں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس گئے ہیں یا میں نے لیے بھائی، ہیں؟ یہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ روٹ نہیں ہے، کیا وہ مطلب؟ جو سامان ڈار کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے سنیں، پیسے دیے جائیں، ایک منٹ، کوئی ایک منٹ۔ کھوکھا لگائے۔ چلو صاحب ایک منٹ، پہلے تو یہ 1200 ارب روپے کا حساب کر لینا، یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے، پھر یہ تو گورنمنٹ کو آج رات ہی فارغ ہو جانا چاہیے اگر احساس پروگرام کے تحت جو 1200 ارب سے زائد روپیہ تقسیم ہوا ہے، لوگوں میں ہوا ہے، نادرا کے تھرو ہوا ہے، اور جو مستحق لوگ تھے ان میں ہوا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں بالکل، یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، کوئی کہیں بھی نہیں گئے، پیسے غائب ہو گئے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، دوبارہ سنیں آپ، میں نے کہا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیوں نہیں کوئی impact؟ فائدہ نہیں ہے، کیوں نہ فائدہ اس کو کیوں جس نہیں کو ہے؟ مجھے دیا بتا گیا، دیں کہ فائدہ نہ- کیوں نہیں ہے؟ ایک غریب چلیں آدمی کو، دیتے جائیں، میں نہیں صحیح، تو ایک غریب آدمی کو پیسہ میں ملا ہے agree تو نہیں فائدہ کرتا۔ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی جان، اس سے میں نہیں ایگری کرتا، بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ نہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ مجھے عجیب سی بات لگی کہ ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز جناب، اب یہ بتائیں چوہے صاحب، اگلی بات کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بطور اپوزیشن کے یہ 2 سال کیسے رہے ہیں؟ بالکل ناکامیاں اور مزید ناکامیاں۔ کیا اچیو کیا انہوں نے ان 2 سالوں میں؟ ایک ہی وہ اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان گورنمنٹ گر جائے، وہ اس میں دور دور تک ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا، اور یا اپنے آپ اپنا جو کیسز سے بچے، کوئی باہر بھاگ گئے، کوئی یہاں بیٹھے ہیں، کوئی وہاں بیٹھے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے نا، اس لیے ڈسکریڈٹڈ لوگ جو ہے یا کانا بندہ پریا کچھ نہیں کر سکتا۔